ہاں نمازوں کی پابندی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ مردوں کے حوالے سے بھی عورت نے تو گھر میں نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، حتیٰ کہ مردوں کو بھی آپ نے کیا فرمایا کہ کسی بھی شخص کی فرض نماز کے علاوہ سب سے افضل نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آدمی کے گھر میں جو سنت نوافل گھر میں پڑھتا ہے ان کا وہی اجر ہے کہ جو اس کو مسجد میں نماز کے بعد جماعت نماز پڑھنے کا اجر ہے۔ ہاں فرض تو مسجد میں پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو ایک نماز کا کتنا ثواب ملتا ہے؟ 27 نمازوں کا۔ اگر گھر میں جا کے سنتیں پڑھتے ہو، نفل پڑھتے ہو، تو آپ کو ان سنتوں نفلوں کا بھی 27 گنا ثواب ملے گا۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے اکثر و بیشتر ہمارے لوگ ایسے ہی غافل ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں نماز کے بعد سنتے مسجد میں پڑھنی ہے، اگر کسی نے نہیں پڑھی تو یہ سنتے پڑھتا ہی نہیں بھی۔ تو کہنے کا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ یہ نہیں تھا، آپ بھی ہمیشہ بلکہ گھر میں سنتے نوافل پڑھتے اور اس کی ترغیب دیتے اور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری گھر کی اس نماز کے، اور آپ گھر کی نماز سے مراد یعنی سنتے اور نوافل، تاکہ ہم یہ نہ ہو کہ کہیں فرض بھی گھر میں شروع کر دیں۔ ہاں فرض جو ہے وہ مسجد میں ہے، مردوں کے حوالے سے وہ جماعت کے ساتھ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تمہاری گھر کی نماز سنت نوافل اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں برکت پیدا کرتا ہے۔ جب بچے بڑے دیکھتے ہیں گھر میں نمازوں کی پابندی، نمازوں کا اہتمام، بڑے چھوٹے اس چیز پر لگے ہیں، تو ظاہری بات ایک تربیت ہو رہی ہے، دیکھنے میں ہی ایک تربیت ہو رہی ہے۔ قرآن کی آوازیں اٹھتی ہیں، سننے والوں کو گھر والوں کی ایک تربیت ہو رہی ہے۔ گھر میں نفل روزوں کا اہتمام ہو رہا ہے، گھر والوں کی ایک تربیت ہو رہی ہے۔